ہوپ یو آل ول بی فائن۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے جنہوں نے اردو میں ماسٹر یا بی ایس ڈگری حاصل کی ہوئی ہے وہ آج کل زور و شور سے جو ہے نا اردو کے انسٹرکٹر کی تیاری کے لیے جو ہے نا وہ مصروف ہوں گے، تو اس لیے میں بھی ویڈیو جو ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں اردو کی ایم سی کیوز جو اوتھینٹک سورسز سے ہیں۔ تو آج کا پیپر ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن ریٹن ٹیسٹ فار ریکروٹمنٹ ٹو دا پوسٹ آف سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ میل اینڈ فیمیل پی ایس 18 دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 2013۔ سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹیں آئی تھیں اور اس کا پیپر جو ہوا تھا 18 سکیل کا پیپر 2013 کا جو ہوا تھا اس کی آج جو ہے ہم 100 سوال کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو پہلے 15 سوال آئے تھے وہ ایجوکیشن کے متعلقہ تھے، یعنی پیڈاگاجی کے متعلقہ تھے، تو وہ ہم نہیں کرتے، تو ہم ڈائریکٹ جو ہے سوال نمبر 16 سے جو ہے نا اردو کے جو سوال ہیں ایم سی کیوز شکل میں وہ ہم حل کرتے ہیں۔ تو چلیے جی، اس پیپر میں پہلے 15 سوال جو ایجوکیشن کے تھے اور 16 سوال جو ہے اردو کا شروع ہو رہا ہے، تو ہم 16 سے شروع کرتے ہیں۔ خدائی فوجدار کے اردو میں کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں؟ تو ہر بات میں ٹانگ اڑانے والے کو خدائی فوجدار کہتے ہیں۔ پے کے اجل کے کیا معنی ہے؟ موت کا قاصد۔ کندہ ناتراش کا مفہوم کیا ہے؟ بے سلیقہ گنوار۔ بے نیل برام کی کیا معنی ہے؟ ناکام و نامراد۔ ولندیزی گفتگو کی کیا معنی ہے؟ ڈینگ کی گفتگو۔ ڈائریکٹ میں جو ہے نا اس کے جواب آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، تو اگر صحیح طریقے سے آپ سمجھ لیں گے تو پیپر حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ولندیزی گفتگو، ڈینگ کی گفتگو، پیر کنا کی تقریب کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت یعقوب کو پیر کنا کہتے ہیں۔ گرگے برادینہ کے معنی کیا ہے؟ ازمودہ کار۔ روبہ خصال کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ فریب و مکار۔ روبہ کہتے ہیں لومڑی کو، اور رومڑی کی جو خصلت والا ہو وہ کیا ہوگا؟ فریبی اور مکار ہوتا ہے۔ کاغذ کھولنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ عیب فاش کرنا۔ سوال نمبر 25 ہے، ہر جہاں کا مفہوم کیا ہے جی؟ بہت عزیز رکھنا۔ آگے نعت نہ پیچھے پگا، یہ پھگا نہیں بلکہ پگا ہونا ہے۔ چلو مسئلہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ وارث کو کہتے ہیں، لیکن اردو 2021 میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ صنف انگریزی صنف نظم سانٹ کتنے مصر پر مشتمل ہوتی ہے؟ 14 مصر پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ صنف جو ہے اردو سے انگریزی سے اردو میں آئی ہے۔ انگریزی کا سب سے بڑا سانٹ نگار جو ہے وہ شیکسپیئر تھا۔ مولانا محمد حسن آزاد کی تصنیف آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ تذکرہ ہے، یہ 1880 میں لکھی گئی تھی، جس میں 29 جو ہے شعراء کا تذکرہ ہے۔ غبار خاطر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ مکاتیب سے ہے جی۔ غبار خاطر کس کی ہے جی؟ مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ میر تقی میر خود نوشت ہے۔ تلخابہ شیریں کے مشاعر کا نام کیا ہے؟ حفیظ جلندری، جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا تھا، ابو الحسن حفیظ جلندری تلخابہ شیریں کے مصنف ہیں جی۔ شعر شور انگیز کا مصنف کون ہے؟ شمس الرحمان فاروقی ہیں، جو ہیں یہ انہوں نے میر تقی میر کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے سوانح عمری کے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے موازنہ انیس و دبیر۔ روشنائی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سجاد ظہیر، سید سجاد ظہیر۔ ان کا ایک ناول بھی ہے لندن کی ایک رات۔ سید سجاد ظہیر جو ہے ترقی پسند تحریک کے جو ہے نا پیش روؤں میں سے تھے۔ تحصیل البلاغہ کے مصنف کا نام کیا ہے جی؟ محمد سجاد مرزا بیگ جو ہے۔ بحر الفساد کا مصنف کون ہے؟ نجم الغنی ہے۔ ہجر کی رات کا ستارہ ناصر کاظمی کے حوالے سے کتاب کس نے ترتیب دی؟ احمد مشتاق نے یہ دی۔ ہجر کی رات کا ستارہ کس کے بارے میں ہے؟ ناصر کاظمی، تو کس نے ترتیب دی؟ احمد مشتاق۔ پریم چند کے حوالے سے لکھی گئی کتاب قلم کا سپاہی کس کی تصنیف ہے؟ امرت رائے کی تصنیف ہے جی۔ داستان سے افسانے تک کی کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب ہے جی وقار عظیم کی ہے، داستان سے افسانے تک۔ تحقیقات چشتی آثار لاہور کے بارے میں بڑی موقر و معتبر کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ مولوی نور احمد کی تصنیف ہے۔ نقد میر کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے۔
مجالس النساء کا اردو مجالس النساء اردو کا ایک مقصد ناول ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ مولانا الطاف سٹھالی جو ہے اس کے مصنف ہیں۔ مجالس النساء یہ ایک ناول ہے۔ نسخہ ہے وفا کے نام سے کلیات فیض کی طباعت و اشاعت کون کرتا ہے؟ کارواں بک ہاؤس لاہور والے۔ نسخہ ہے وفا جو ہے یہ فیض احمد فیض کی شاعری کا مجموعہ ہے، اور ان کی شاعری کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ نقش فریادی ہے۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہے؟ مولانا عبدالحلیم شرر ہیں جی۔ اور مولانا عبدالحلیم شرر جو ہے وہ نظم مرہ کے بانیوں میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ عجائبات فرنگ کا موضوع کیا ہے؟ سفر نامہ ہے۔ اردو ناولوں کا گرنتھ صاحب کس ناول کہا جاتا ہے؟ علی پیرو کا علی، جو ممتاز مفتی نے لکھا تھا، جو اردو کا بہت بڑا ضخیم ناول ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ ارمغان میں شامل ہے۔ ارمغان حجاز جو ہے علامہ اقبال کی آخری تصنیف ہے، جو آدھی اردو میں اور آدھی فارسی میں ہے، اور اس میں علامہ اقبال کی مشہور نظم جو ہے ابلیس کی مجلس شورا جو ہے وہ شامل ہے۔ بڈھے بلوچ کی نصیحت بھی اسی میں شامل ہے، اور علامہ اقبال کی جو آخری نظم ہے انسان وہ بھی اسی ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر۔ تو اقبال کا شعر ہے۔ شیراز کا بلبل سے مراد کون ہے؟ شیخ سعدی جو ہے انہوں نے مراد لیا علامہ اقبال نے۔ سوال نمبر 48 یعنی یہ سوال، اس کے مطابق یہ بتائیں کہ جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ دلی کو اکثر شعراء نے جہان آباد بھی کہا ہے اور اجڑے ہوئے بھی جہاں کہا ہے۔ انہوں نے حال ہی کے خیال میں شعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے؟ تو نذیر اکبر آبادی نے دیے۔ مولانا حالی تو نذیر اکبر کی بات ہی نہیں کرتے تھے، ان کے مطابق اردو کو زیادہ الفاظ دینے والے میر انیس ہیں، لہذا مولانا حالی کے مطابق اردو کو سب سے زیادہ الفاظ جو دیے ہیں وہ میر انیس نے دیے ہیں، نہ کہ نذیر اکبر آبادی نے۔ یہ غلط ہائی لائٹ ہوا ہے، درست جواب ہوگا میر انیس۔ علامہ اقبال کی شاہکار نظم ساقی نامہ کس صحت میں ہے؟ تو مثنوی میں ہے، یہ بال جبریل میں ہے، اور یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی شاعری کا نچوڑ اس نظم کو کہتے ہیں۔ مخزن ایک رسالہ تھا، اس کے مدیر کون تھے؟ سر عبد القادر، جنہوں نے بانگ درا کا جو دیباچہ لکھا تھا سر عبد القادر، وہ مخزن کے مدیر اعلیٰ تھے۔ بدر منیر کس مصنوعی کا کردار ہے؟ سیل و بیان کا ہے، جس کا مطلب ہے بیان کا جادو، جو میر حسن نے یہ مصنوعی لکھی تھی۔ یعنی بدر منیر اور بے نظیر یہ دونوں جو ہیں سیر البیان کے کردار ہیں۔ دیوان غالب کو کس نقاد نے الہامی کتاب قرار دیا؟ عبد الرحمن بجرونی۔ سید سجاد جلدرم کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ خیالستان۔ ٹھیک ہے جی، سید سجاد جلدرم جو تھا وہ ترکی زبان سے اسے بڑا لگاؤ تھا، اور ترکی زبان کے جو افسانے ہیں اس کو انہوں نے جو ہے اردو میں ترجمہ کر کے اردو کے دامن کو وسیع کر دیا تھا۔ ان کے افسانوی مجموعے کا نام جو ہے نشے کی پہلی ترنگ بھی ہے۔ بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے؟ جس میں نقط نہ ہے۔ قرۃ العین حیدر اردو کے کس معروف ادیب کی صاحبزادی کا نام ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی ہے قرۃ العین حیدر، اور ان کا جو ایک مشہور اردو ادبی ناول ہے وہ آگ کا دریا ہے، اور یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ ایک شعر سے لیا ہے، اس کا عنوان کہ کون سا شعر ہے؟ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ قصیدے میں گریز سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ تو تشبیب لایا جاتا ہے، اور غزل جو ہے وہ بھی تشبیب سے نکلی تھی۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں جو غزل کا رواج ہے وہ فارسی سے ہے، یہ بھی مزے والی بات ہے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حبشی سے کون سی ذات گرامی مراد ہے؟ حضرت بلال حبشی، اور رومی سے کیا مراد ہے؟ وہ سکندر رومی اس سے مراد ہے۔
نہ کہ مولانا روم۔ علامہ اقبال کی معروف نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں ان کی کس مجموعے میں شامل ہے؟ بانگ درا میں ہے۔ اور بانگ درا کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال کی اردو کی پہلا مجموعہ کلام جو ہے یہ 1924 کو منظر عام پر آیا تھا۔ بانگ درا کے جو ہے نا 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے ابتدائی دور سے 1905 تک کی شاعری کا دور ہے، دوسرا حصہ 1905 سے لے کر 1908 تک کی شاعری کا دور ہے، اور تیسرا حصہ 1908 کے بعد سے لے کر 1924 تک کی شاعری کا دور ہے۔ بانگ درا کی پہلی نظم جو ہے وہ حمالہ ہے۔ حسن کوزہ گر شاکار نظم ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ نون میم راشد کی ہے۔ اور یہ لیکچر اردو میل 2021 میں بھی یہ سوال پوچھا جا چکا ہے۔ آپ کی پریکٹس کے لیے میں ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کون سوال جو ہے کس امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ تعلیم بالغہ اور مرزا غالب بند روڈ پر ڈرامے کس کی تخلیق ہے؟ خواجہ معین الدین کی تخلیق ہے۔ آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، چاندنی دریا، چاندنی بیگم، آخر شام کی ہمسفر ناول کس کی تخلیق ہے؟ قرۃ العین حیدر کی تخلیق ہے۔ اردو غزل کا عہد زری کس شعر کے دور کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ کہا جاتا ہے میر و سودا کے دور کو، اور بعد میں غالب کے دور کو۔ اب دیکھیں ادھر میر تقی میر بھی لکھا ہوا ہے اور غالب بھی لکھا ہوا ہے، تو عہد زری جو ہے اگر تو میر و سودا ہوتے تو پھر تو یہ تھا، نہیں تو یہ غالب ہے، تو پھر یہ غالب کو درست جواب ہوگا۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف یہ الفاظ علامہ اقبال کے شعری مجموعے کے سر ورق پر ہیں، ضرب کلیم کے سر ورق پر ہیں۔ میر انیس کے کلام میں بول و آرائی کیا ہے؟ شاعری کی نمایاں خوبی ہے، وہ ان کی شاعری میں مبالغہ آرائی کا عنصر بہت زیادہ یعنی بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں میں منہمک ہونے کے عمل کو اسلام میں کیا کہیں گے؟ تو یہ کہتے ہیں جی رومانویت۔ عرفیت کا جو ہے نا خیال یہ لان جینس نے پیش کیا تھا۔ خامہ بگوش کس ادیب کا کلمی نام ہے؟ لیکچر اردو 2021 میں بھی سوال پوچھا گیا۔ خامہ بگوش تو یہ مشفق خواجہ کا کلمی نام ہے۔ اردو میں بشمول حمزہ غیر منقوط حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 20، اور منقوط حروف کی تعداد جو ہے 17 ہے۔ ٹوٹل جو ہے وہ کتنے ہو گئے جی؟ 37۔ اور ادھر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اردو کے جو حروف تہجی ہوتے ہیں وہ مفرد بھی ہوتے ہیں اور مرکب بھی ہوتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں بحر اور وزن کی پابندی ہو بحر اور وزن کی تو پابندی ہو مگر ردیف کافی کی قید سے آزاد ہو، کیا کہتے ہیں؟ نظم مورا۔ نہ ردیف ہو نہ کافی ہو لیکن بحر اور وزن ہو، اسے نظم مورا کہتے ہیں۔ اور آزاد نظم جو ہوتی ہے اس میں نہ بحر نہ وزن ہوتا ہے، نہ بحر کی اور وزن کی پابندی ہوتی ہے، اور نہ ہی کافی اور ردیف ہوتا ہے، تو وہ آزاد نظم ہوتی ہے۔ نظم محرہ کے بانی جو ہے عبدالحلیم شرح کو تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسماعیل میٹھی نے بھی نظم محرہ پر اپنے مختلف تجربات کیے تھے۔ تارو بھری رات ان کی پہلی نظم محرہ ہے۔ اسماعیل میٹھی کون تھے؟ جن کو بچوں کا شاعر کہتے ہیں۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ آساں اور انسان اس میں جو ہیں وہ کافی ہیں، اور یہ غالب کی غزل کا مطلع ہے، تو کافی کیا ہوگی؟ آساں اور انسان، اور آساں اور انسان اگر کافی ہے تو ان کے بعد ہونا جو ہو گیا تو وہ ردیف ہوگا، تو سوال نمبر 74 کا دوست جواب ہوگا ہونا۔ کون سا جملہ درست ہے؟ وہ عاقبت نہ اندیش ہے۔ عاقبت بند اندیش نہیں ہوتا، عاقبت اندیش بھی نہیں ہوتا، اور عاقبت نہ عاقبت اندیش بھی نہیں ہوتا، بلکہ عاقبت اور اندیش کے ساتھ نہ لگاتے ہیں، وہ عاقبت نہ اندیش ہے۔ دس سینٹینس از کریکٹ، یہ فقرہ ٹھیک ہوگا۔ خواجہ میرداد اور خواجہ حسن نظامی میں قدر مشترک کیا ہے؟ تو دونوں نے تصوف پر لکھا ہے۔ خواجہ میرداد نے شاعری میں تصوف کے خیالات پیش کیے ہیں،
اور خواجہ حسن نظامی نے اپنی نثر میں تصوف کے بارے میں لکھا ہے۔ اردو ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ شوخیِ تحریر۔ کیا نام ہے جی؟ شوخیِ تحریر۔ رشید احمد صدیقی، ابن انشا اور مشتاق یوسف میں قدر مشترک کیا ہے؟ تو تینوں جو ہے نا اردو ادب کے مزاح نگار ہیں۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، تو اکبر الہ آبادی نے کس کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے؟ سر سید احمد خان کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے، اور ایک طرف سے وہ سر سید احمد خان کی کارناموں کے بہت بڑے ناقد بھی رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کی خوبیوں کے معترف بھی رہے ہیں۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے روح و رواں کون تھے؟ سید سجاد ظہیر۔ لندن کی ایک رات ان کا ایک بہت بڑا مشہور ڈرامہ ہے۔ سر کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، سر کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا۔ کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ سری لنکا میں واقع ہے۔ شعر نمبر 81 کے حوالے سے بتایا کہ کوہ بیضا کس ملک کا شعر ہے پہاڑ ہے؟ کوہ آدم تو سری لنکا کا پہاڑ ہے، اور کوہ بیضا جو ہے ہسپانیہ اور اسپین کا مشہور پہاڑ ہے۔ کسی عبارت کی تلخیص کا مسلمہ اصول ہے کہ تلخیص اصل عبارت کے 1/3 کے برابر ہو۔ خوجی کس کا وضع کردہ کردار ہے؟ تو رتن ناتھ سرشار کا وضع کردہ کردار ہے، اور رتن ناتھ سرشار کا مزاحیہ کردار ہے۔ یہ سوال لیکچرر اردو میل 2021 میں پوچھا جا چکا ہے۔ چاچا چھکن جیسے لفانی کرداروں کے خالق کون ہیں؟ امتیاز علی تاج جو ہیں وہ ان کے جو ہے نا خالق ہیں، اور ڈرامہ انارکلی بھی امتیاز علی تاج نے لکھا تھا۔ کلام میں کسی لفظ کے 2 معنی نکلتے ہوں اور آدمی مخمصے میں پڑ جائے، کون سا درست ہوگا؟ تو ایسے جنوں کو اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ صنعت ایہام۔ ایک دور کے معنی اور دوسرا اگر دیکھیں قریب کے معنی ہو تو اس کو صنعت ایہام کہتے ہیں۔ تو صنعت ایہام کے بارے میں ایک شعر بھی آپ کو سنا دوں۔ عشق یار میں رویا اس قدر کہ پانی پہنچا تھا کمر تک، پانی پہنچا تھا چوتھے آسمان تک کمر تک۔ جہان دانش یادوں کی بارات اور شہاب نامہ کا تعلق کے صرف نثر سے ہے، تو یہ آپ بیتی ہیں۔ جہاد دانش احسان دانش کی آپ بیتی ہے۔ یادوں کی بارات جو ہے یہ جوش ملیح آبادی کی آپ بیتی ہے، اور شہاب نامہ جو ہے یہ قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ مضامین میں تصوف کار فرما ہے۔ زمرد حسین یہ لڑکی تھی اور یہ لڑکا، یہ دونوں جو ہے نا ایک ناول کے ہیرو ہیروئن ہیں۔ شیخ علی وجودی، طور مینی، کاظم جنوبی کس تاریخی ناول کے معروف کردار ہیں؟ تو فردوس بری کے معروف کردار ہیں، اور فردوس بری جو ہے ناول بہت عظیم اور تاریخی ناول اردو میں اس کو سمجھا جاتا ہے، جس کے مصنف جو ہے عبدالحلیم شرر ہے۔ طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ امراؤ جان ادا ہے، جو مرزا ہادی رستم نے لکھا تھا۔ 1899 میں یہ مکمل ہوا تھا، اور امراؤ بیگم جو ہے وہ امراؤ جان ادا کی ہیروئن ہے۔ اس میں کیا ہے جی، لکھنؤ میں طوائف کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حج ایسی صرف نظم ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے؟ حج میں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور تعریف و توصیف کس میں کی جاتی ہے؟ یہ قصیدے میں کی جاتی ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کا لقب ہے، بتائیے بابا صحافت کن کو کہا جاتا ہے؟ ظفر علی خان کو بابا صحافت کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور یہ ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان جو سیف البدیع گو
شاعر بھی تھے، گاندھی سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ محمود نظامی، ابن انشا اور مستنصر سے تارڑ میں قدر مشترک کیا ہے؟ سفر نامہ ہے۔ مجید حمزہ کی شاعری کی بڑی وجہ کیا ہے؟ حیات کے زیادہ تجربے کیے، کبھی وہ کسی انداز سے لکھ رہے ہیں تو کبھی کسی انداز سے۔ مجید حمزہ کو جھنگ کی دھرتی کا شناور بھی کہتے ہیں، اور اردو میں نثری نظم انہوں نے متعارف کروائی تھی۔ جھنگ کے رہنے والے تھے، 1912 میں پیدا ہوئے تھے اور 1974 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی مشہور نظمیں جو ہیں پمواڑی، پھولوں کی پلٹن اور تصویر شعر بھی ہیں۔ مولانا حالی کی طویل نظم مسدس علی کا موضوع کیا ہے؟ مد و جزر اسلام ہے۔ یہ انہوں نے سر سید کی ماں پر لکھی تھی، کب لکھی تھی؟ 1879 میں یہ مکمل کی تھی۔ اس میں کل 294 بند ہیں اور پہلے بند میں بکرات کا ذکر آیا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن کے بعد یہ لوگ جو ہے اس کو زیادہ پڑھتے تھے، اور مائیں بچوں کو سلانے کے لیے یہ مسدس علی پڑھتی تھی، اور اردو کی یہ طویل ترین نظم ہے۔ اس میں بڑے احسن طریقے سے حالی صاحب نے اسلام کی آمد کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے، اور اسلام سے پہلے جو حالات تھے وہ شاعرانہ انداز میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیے۔ نیکسٹ سوال ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس شعر سے کس صرف نظم کا اظہار ہوتا ہے؟ مناجات کا ہوتا ہے، اور مناجات ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور منقبہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نعت میں ہمارے نبی پاک کی تعریف کی جاتی ہے، اور ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس میں جہاں ہے محمد علی جناح۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ میاں بشیر احمد کی لکھا ہوا شعر ہے۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، تو جا کے نہ جائے وہ جوانی دیکھی۔ اس شعر میں سند ذرات کا استعمال کتنی بار آیا ہے؟ تو 3 بار آیا، 3 بار۔ کتنی بار نہیں؟ 3 بار۔ جیسے آ کے، جا کے 1 ہو گیا، بڑھاپا جوانی 2 ہو گیا، جا کے آئے تو یہ 3 ہو گئے۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ اردو غزل میں آسمان کس بات کی علامت ہے؟ تو آسمان اس شاخ کے لیے دشمنی کی علامت ہے، اور شیخ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ نصیحت کرتا رہتا ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سا استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں کیا ہوا جی؟ سند حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ سند حسن تعلیل وہ سند ہوتی ہے کہ اس میں شعر جو ہوتا ہے کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرتا ہے جو اصل میں وجہ نہیں ہوتی، اور میر انیس کی شاعری میں مبالغہ آرائی اور حسن تعلیل کی سند کا وافر مقدار میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تھے جی آج کے 100 سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ کبھی کوتاہی اور انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس کسی سوال میں آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی آپ کو غلط گائیڈ کیا ہے یا غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کمنٹس میں آ کر مجھ سے گفتگو کریں، تو ہو سکتا ہے کہ میری بھی غلطی ٹھیک ہو جائیں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو آج کے اتنا، آپ اتنا ہی کافی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔